عنوان کے زیر اہتمام الحمد فاؤنڈیشن کے اشتراک سے تقریب پذیرائی چراغ راہ کی آج ہونے جا رہی ہے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت سے کریں گے۔ سہیب سکندر بھائی سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ سہیب سکندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ: کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا بقا محمد بقا بھائی کو کہ وہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ ورد ہو صلی اللہ کا جب سفر کے درمیان، ورد ہو صلی اللہ کا جب سفر کے درمیان، روشنی ہوگی میسر ہر ڈگر کے درمیان۔ سیرت شاہ امم رکھتے ہیں جو پیش نظر، سیرت شاہ امم رکھتے ہیں جو پیش نظر، لوگ رہتے ہیں وہی علم و ہنر کے درمیان، لوگ رہتے ہیں وہی علم و ہنر کے درمیان۔ مدحت خیر الورا ہے جب سے ہونٹوں پر میرے، مدحت خیر الورا ہے جب سے ہونٹوں پر میرے، پا رہا ہوں روشنی قلب و نظر کے درمیان، ورد ہو صلی اللہ کا جب سفر کے درمیان، روشنی ہوگی میسر ہر ڈگر کے درمیان۔ جزاک اللہ۔ تو میں سب سے پہلے دعوت دوں گا محترم امان اللہ شادزئی صاحب کو کہ وہ آئیں اور چراغ حق کے حوالے سے شرکا سے مخاطب ہوں۔ محترم جناب امان اللہ شادزئی صاحب۔ آغاز رب العالمین کے نام سے جو رحمان رحیم ہے، تمام ستائشیں اسی کے لیے، تمام تعریفیں اسی کے لیے، ایسا اول کہ اس سے پہلے کوئی اول نہ آخر، اس کے بعد کوئی آخر نہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ زمین کا کہ مجھے بولنے کی جو ہے فراہم کیا، اور جب ہجوم بہت زیادہ ہو تو مقرر جو ہے بے قابو ہوتا ہے، اور ہجوم اگر کم ہو تو بہت پیسے جو ہے بولنا پڑتا ہے۔ بات کہنی ہے ابھی، چونکہ میں آغاز کروں گا پروفیسر صاحب سے۔ میں ساری جب طلبہ بھی تھا تو ہفتہ وار اجتماع تھا، تو ان کا وہاں سے آج اپنے گھر سے قرآن میں نے ٹھیک اتنے میرے پروفیسر صاحب میں نے تو آواز اکھڑ گئی، بالکل سانس کھا دیا میں نے کہا بہت عظیم تھا۔ میں عام طالب علم تھا، اس کو 10 قرآن میں تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ ختم کیا۔ پھر میں جھگڑا میں نے کیا ہر چیز ساتھ ہے، اور آپ نے مجھے
10 रुपये मैं कैसे बोल सकता, मेरी सांस पकड़ गई, बहुत मुश्किल से जो फिर दौर आया तयूफान के दौर था। कुछ साहब मुझे मिले लाहौर में, हमारे साथ आपकी जदोजहद हमारी बड़ी ज़बरदस्त, अयूब खान के खिलाफ सबसे मजबूत जदोजहद इस्लामी जो कमर को उसका दौर आखिर था। जनरल साहब का कोयटे का जुलूस था, लियाकत और 10,000 जुलूस हुए, सामने से खैबर साहब आए, सारे लोग हमारे साथ थे। तो वो हम जब बोलने पर मैं आ गया तो मुझे याद है कि मैं बोल नहीं सका था। जब बोलने पर आया मेरे सामने कोई ठहरे नहीं, मेरे सामने कोई ठहरे। तो एक बार नाम उसके लगा कि भाई अमान से पहले बोलने, वरना आप नहीं बोल सकते, मान आप नहीं बोल सकेंगे। मैं कहता हूँ कि इस्लामी जो मैं थोड़ा हवाला हूँ कि वालिद साहब मेरे स्कूल के पास गुजरते थे, स्कूल नहीं थे, दादा भी स्कूल के पास थे, वो भी नहीं, वालदा 4 जमात पढ़ी थी। मुझे जो मुकाम मिला इस्लामी जो होगा कि पाकिस्तान में कोई मेरे सामने ठहर नहीं सकता, मेरे सामने बोल नहीं सकता कोई। और मुझे अल्ताफ़ साहब ने कहा, मेरे साहब अक्सर मिसिस थे और लेफ्टिनेंट जनरल भारत है, जनरल है और हर तो आपके वो लोग थे। मैंने सर झुकाया भी बैठ नीचे, और वो पहली दफ़ा था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर है, जनरल है, और टॉप क्रीम जो थी लाहौर की उस सामने थी। मैंने सर झुका मेरे रहनुमाई फर्ज आधा घंटा तजर्बा तो क्या तजर्बा आपका। तो जमीयत ने मुझ जैसे आम इंसान को उस मुकाम पे पहुंचा कि जब मैं खड़ा होता था उस सामने खड़ा नहीं होने देते, कोई नहीं खड़ा हो सकता। और जब लिखने पड़ा तो लिखते पे एक का हमारे दोस्त हमारे साहब कौन लेके जाता है, मैंने कहा मैं खुद लिखूँ कठिन किया, वो मुझे देखते थे। लेकिन ये सारी जो है गुफ्तगू जो है जो इस्लामी जमीयत के हवाले से, जमात के हवाले से, मौलाना मौदूदी के हवाले से, मैंने जब पहली दफ़ा देखा मौलाना को, आप तो सब नहीं कर सकते कि वो क्या सबर का किताबें मैंने पढ़ी थी, मैं खाली देखता गया कि वो कैसे चल रहे और क्या शख्सियत है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और फिर मुझे मौका मिला, पहले मौके में तो ईरान जाने का बताने, हर जगह गया तो मौलाना मोदी का नाम मौजूद था। मैं हैरान था, पाकिस्तान के जो ये जो हलवाखोर मौलवी है वो जो फितवे देते मौलाना, मुझे हैरत हुई मौलाना को पढ़े और फिर मना किया एक मजीद पढ़ी, मौलाना को नहीं पढ़ रहे, जो पढ़े मौलाना और लेफ्ट को पढ़े, कालमा को पढ़े। और मुझे हैरत है BSO पर मैंने BSO जलसा में था मालिक में से, मैंने कहा मुझे अफसोस है कि मौलवी तो खौफजदा है जमात इस्लामी से, आपको क्या मसला, आप तो कालमाज के पैरोकार हैगल, आप कैसे करें कोई जमात इस्लामी को नहीं पड़ेगा। यानी मौलवी और हमारे लेफ्ट के लोग दोनों है। तो मुझे हैरत थी कि प्रोग्रेसिव ये मालिक जाए, ये फिर शागिर्द भी, मुझे हैरत थी कि जब भी मौलाना को नहीं पढ़ना है, मौलवी कहते गुमराह हो जाएंगे। यानी गवर्नेंस और मौलवी दोनों मुख्तलिफ थे कि मौलाना को नहीं पढ़ना। मुझे कोई हैरत है और आंसी भी आती है और मेरे सामने अगवा रही है। एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका, कहने को बहुत कुछ है जो मैंने पढ़ा है मौलाना को। मेरा ख्याल है अब भी मेरे सराहना जो 5 शिकायत वो भी ये जो सोशल नंबर जो हमारे शराब का था वो पढ़ा है मैंने। और क्या कब्रिस्तों की किताबें 4-5 मेरे पास है। एक रॉबर्ट संडेमन को मैं पढ़ रहा था, मैं हैरान था कि रॉबर्ट संडेमन जो है अंग्रेज़ था, उसकी जो तहकीक थी हमारे ब्यूरोक्रेसी बड़ी है। मुझे हैरत है हमारे बलोच नौजवान जो है वो लड़ने चले, वो उस दौर में आए जब वहशियान का दौर था, नवाब का दौर था, सरदार का था, और तमाम सरदार और नवाबों ने संडेमन को स्टेशन तक पहुँचाया। आप देखें कि एक बलोच सरदार, एक बलोच नवाब जो है अंग्रेज़ को जो वो आया था वो क्या मोहब्बत थी। बलोच को अगर आप मोहब्बत देंगे, अखीरत देंगे तो आपके सर भी देगा, लेकिन आप अगर मुतसादिक होंगे तो मुश्किलात होंगी। अब जो सूरत हाल है पता कैसे समझाया जाए कि बलोचों को आपने आमादा के। पहली दफ़ा मैं नवाब पर बैठा था, उसने कहा आज बड़ी जबरदस्त खबर है कि मकरान के लोग लड़ने खड़े में जो हुआ, और ये आगाज़ था। आज बलोच जो खड़े हैं और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो सो कॉल कौम परस्त है, ये मुझे हैरत होती है कि बलोच यानी बलोच को क्या चाहिए। एक बार मैं बात कर रहा था, मैंने कहा
उसका मान सब अफगानिस्तान आज़ाद हो रहा है। हेलमंद में खबर आई तो वो नवाब दोस्तों का हेलमंद के मुबारक हो। मैंने कहा यार मरी साहब का सुने, ये अफगानिस्तान है, ये हेलमंद की हैसियत है, ना आप बयाना दे रहे। कुछ अधिक बलोच ने कॉन्फ्रेंस की कि बलोचों को मामले नहीं कि एयरपोर्ट जहाज के ऊपर से जा रहे हैं बलोचों को। मैंने कहा यानी बलोच ये मारना चाहते हैं अफगानों के खून के ऊपर, आप ये चाहते हैं? चुप हो गए थे। तो जो मरहल गुजरे वो मैं बहुत चीज़ों का विटनेस हूँ, और खुर्शीद साहब के हवाले से तो मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं पहली दफ़ा मेरी टांगे काँप रही थी कि मैं बेटर खुर्शीद का मान साहब आपको ज़बरदस्त दिया था। मैं पहुँचा एक दिन किडनी में, खाना खा खड़े हुए बैठ गए, तो खाना खाते मैंने कहा ना करो कि नहीं आपको ज़बरदस्त गुलस्तान था, और हमारे दोस्त को हमारे सब क्या दर्जा करें। मैंने कहा जवाब देना इसको, जो मैंने दर्जा किया। तो हमारे यहाँ एक तो ये कि किताबों से दिलचस्पी ख़त्म हो गई, और वो डिस्कशन जो है वो ख़त्म हो गई, तो ये बहस भी ख़त्म हो गई कि अब जो मादी दौर है, आया इस्लाम इसके मुताबिक आ सकता है कि नहीं आ सकता। बलूचिस्तान के अंदर जो कशमकश है बलोच और आर्मी की, इस दरम्यान में जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है? मुझे तो कहीं ना कहीं इस कशमकश में कि बलोच और फौज आमने सामने है, इलाका डिस्टर्ब है, मारे जा रहे हैं दोनों। रोजाना कोई न कोई फौजी की तस्वीर आती है कि कैप्टन मारा गया, कर्नल मारा गया। बलोच जो है उसके अंदर जो है बलोच को आखिर उस मुकाम को किसने लाके खड़ा किया कि बलोच सर से गुजर गया। अब लड़कियां भी निकली है लड़ने पर, बलोच लड़ रहे हैं, और रोजाना खबर आती है कैप्टन मारा गया, फौजी मरवाना मारा गया। तो मेरी समझ नहीं आता कि इसका हल जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है। सबसे बड़ा मसला ये है कि जमात इस्लामी कहाँ है। एक एमपी जो है जीतने के बाद हुकूमत में शामिल है, तो मैं जमात इस्लामी का नायब अमीर है और हुकूमत में शामिल है, और दूसरा हमारा आजाद नौजवान है वो आजाद खड़ा है। यानी यही एक तदादात है, एक वो है, एक हैरत किस यानी किससे बात की जाए, किस मौजू को बात की जाए, क्या की जाए, कैसे की जाए। ये तो अच्छी डिसीजन से इसको वसी होना चाहिए था कि डिस्कशन खुल के हो, सवालात हो, लेकिन मैं अपनी बात कोशिश करूँ कि जो जहन में ख्याल आ रहा है उसकी बात करते जाऊँ। तो खुर्शीद साहब से तो मुलाकात थी, फिर हमने पढ़ा उनको, अभी मेरे पास हुआ मैगजीन पढ़ा हुआ 10 साल पहले साल से पता, तो मैंने बहुत पढ़ा। यानी जमात के अंदर मेरे साथ मुझे भाई साहब को खुदा वो स्कूल नहीं गए थे, मैं उस मुकाम पर पहुंचा कोई नहीं पहुंच सका। तो जमात ने और इस्लामी जिम्मे तालिबान ने कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अब जिस सूरत हाल है, अब जो बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जमात को जो रोल अदा करना चाहिए था वो नहीं है। 14 करोड़ पंजाब है जमात से, मेरी 14 करोड़ पंजाब में जमात नहीं है, सिंध में जमात नहीं है, सूबा में जमात नहीं है, बलूचिस्तान में हम तलाश करते जमात। लेकिन आप देखिए ये बहुत बड़ा रवैया है, इस पर तजिया होना चाहिए जमात को सर जोड़ के बैठना चाहिए कि ये 22 करोड़ मुल्क में जो है जमात नहीं है। कराची जमात नहीं है, कराची पाकिस्तान नहीं, कराची एक मामूली इलाका ही छोटा सा, अगर सूबा होता फिर भी बात थी, कुछ भी नहीं है। तो बहुत से पहले ऐसे मुझे जहन में ख्यालात तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सी बातें मैं छोड़ दूंगा। कुछ कहते रोज कहते रुपये गया मैं एक बार फिर कोशिश की है, जो ख्यालात जमा करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लतु वस्सलामु अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है यहाँ जो फाजिल मुक़र्रिरीन और बुज़ुर्ग मौजूद है वही बात करेंगे। मैं अभी पढ़ रहा था और वैसे चिराग इराक़ का हमने नाम सुना था ये, और उसकी तस्दीक भी जब हमारी पैदाइश थी 70 के अशरे में, तो उसी में ये बंद हुआ है। लेकिन 70 से पहले ज़ाहिर है कि एक नज़रियाती दौर था और कशमकश का दौर था, और तहज़ीबें तो खैर अब भी मौजूद है, लेकिन जो नज़रियाती एक कशमकश था उसके अंदर तब्दीली आई। नज़रियात ख़त्म नहीं हो पाते हैं, अलबत्ता उसकी शक्लें तब्दील हो जाती है। तो एक ऐसे पर्चे का दोबारा उसी ढंग पे आया कि जब चीज़ें तब्दील हुई। अभी मैं इसका इदारिया पढ़ रहा था, ये अब्दुल्ला काशमी साहब इसका जवाब देंगे कि यहाँ उन्होंने पहले शुमारे में डार्विन पे तनकीद की है
اور کہا کہ چونکہ ان کے نظریے یا علم کی وجہ سے سارا فساد آیا ہے، اور وہ بالکل ادب سے تعلق نہیں ہے، ایک علمی ان کا استدلال تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 1.5 صدی میں 2 صدیوں میں جتنا علمی ارتقاء ہوا ہے، علم جتنا آگے بڑھا ہے انسانی سوسائٹیوں میں، پچھلے ہزاروں سال سے اتنا نہیں بڑھا تھا، اس میں ایک فرد کا کمال ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ یہ ایک اور بحث ہو جائے گی، لیکن ادب ایک ایسا وہ ہے، یعنی ہنر ہے یا اسکل ہے یا کیا اس کو ہم ٹول کیا کہہ سکتے ہیں، کہ جس سے انسانی تہذیب اور تمدن کا جو پورا ایک معاشرت بنتی ہے، اسی سے اس میں ایک بنیادی تصور اور کردار جو ہے وہ ادب کا ہے۔ ایک اور بات جو یہاں تکرار سے لکھی گئی تھی اور ظاہر ہمارے یہاں زیر بحث رہتی ہے کہ ہم مادی ترقی کے خلاف بولتے ہیں، اور سب چاہتے ہیں کہ مادی ترقی ہماری ہو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ عملی طور پہ دو الگ الگ باتیں ہیں، اور میں کوئی زیادہ عالم فاضل فتویٰ والی جگہ پہ تو نہیں ہوں، لیکن ظاہر قرآن کی روح تو یہ ہے کہ ہم روز صبح پڑھتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اب تصوف آ کے اور باقی جو چیزیں ہم نے کچھ حقیقی ہے کچھ خود ساختہ ہے، اس کے تناظر میں یہ تصور ہوا ہے کہ دنیا اچھی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ قرآن نے ایک واضح لائن کھینچا ہے کہ آخرت جو ہے وہ ترجیح ہے، اور جو لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں وہ خسارے میں رہتے ہیں، یہ تو ایک بالکل کلیئر ہے۔ ایک فرد کے پاس اگر ایمان ہے، تصور ہے، تو اسے اس پہ واضح رہنا چاہیے، اور ہم نے اسی کی بنیاد پہ ایک فرد کی تربیت بھی کرنی ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، اس نے فرد نے جانا ہے، باقی دنیا نے کب جانا ہے ہم اس فرد کے جانے کو آگے دنیا کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ دنیا تو ہزاروں لاکھوں سال سے ہے، اور خدائی منصوبہ ہے شاید لاکھوں کروڑوں سال اور چلیں۔ میں نے اور آپ جب چلے جائیں گے تو یہی ہمارے لیے بس آخری گھڑی ہے، جس لمحے میں جاؤں گا میرے لیے تو دنیا ختم ہے، عمل کی دنیا بھی اور حساب کی آمد بھی۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے ایک یعنی ویسے بھی یہ کوسچن والا ایج ہے، دور ہے، اب یہ سوالات کی دنیا ہے، اور اگر اس میں ہماری فکر درست نہ ہو، یعنی اس کے بیان میں ابلاغ میں فکر تو درست ہوگی یقیناً، لیکن ابلاغ کے دور میں یا بیان کے اس میں اگر ہم درست طور پہ بیان نہیں کر سکیں تو ظاہر ہے کہ پھر جو اس وقت نسلیں ہمارے پاس ہے، جن کا 60-70% ہم ہر مجلس میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ جنریشن زی ہے، یہ نوجوان ہے، ان کا ادب بھی تبدیل ہوا ہے۔ ابھی پرسوں ہم اسلام آباد میں تھے تو ایک کتاب کی تقریب کے حوالے سے وہاں سراج الحق صاحب تشریف لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ لوگ کیا آپ کا تبصرہ ہے کہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جو لوگ ظاہر ہے تبدیل شدہ موضوعات پہ تو کتابوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے یہاں مجموعی طور پہ ویسے تحریک کے حلقوں میں بھی اور مجموعی بھی غلط فہمی ہے جس کا لوگ حوالے دیتے ہیں کہ کتاب کوئی نہیں پڑھتے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ ہمارے سامنے کتاب کی ایڈیشن آ جاتی ہے اور مہینوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے، پھر اگلا ایڈیشن کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں۔ البتہ ظاہر ہے ایک تو زبان تبدیل ہو رہی ہے، تقریباً اب نوجوانوں کے اندر تو انگریزی زبان ہے پڑھنے کا، اور دوسرا یہ ہے کہ الفاظ، اصطلاحات، ٹرمینالوجی، ادب کا اظہار، شاعری کا معیار، افسانوں کا ایک زمانہ تھا جب ہم ساتھی پڑھتے تھے، میں جب بھی اب یہ پڑھ رہا تھا اس کی رودات تو مجھے اندازہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ قافلوں کی اور تحریکوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، لیکن نسیم حجازی کا جتنا کمال ہے ایک فرد ہے، پتہ نہیں وہ کسی پارٹی کا رکن تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال ہم جیسے دیہاتی لوگ بھی نسیم حجازی کو بھی پڑھ کے اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور اسی سے ایک ذہن بنا ہے۔ تو ایسا ادب کہ جس کے نتیجے میں آج کا انسان کارآمد بن سکے ٹیکنالوجی کے ساتھ، مادی ترقی کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ۔ دنیا نے اب آگے جانا ہے، یہ کوئی خدائی تصور نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ہے کہ ہم پیچھے جائیں دوبارہ غاروں کی طرف اور سادگی کی طرف، اور سادگی مزاج میں ہو، عمل میں تو ظاہر ہے کہ گھر تو ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ گھر اچھا سے اچھا ہو، گاڑی جو چھوٹی ہے وہ کل بڑی ہو، اور سہولیات جو ہے وہ زیادہ ہو، یہ تو ایک یعنی بالکل ہر فرد کی خواہش ہے۔ تو اس میں مزاج کی تشکیل میں، فرد کے معیار میں، کریکٹر بنانے میں جو ادب کا اور علم کا کمال ہے اور کردار ہے، اس کو ہم کیسے ادا کریں، یہ ظاہر ہے کہ ایک چیلنج ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ چراغ راہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے چراغ ثابت ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ میں دعوت دیتا ہوں صدارتی خطبے کے لیے مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب کو کہ وہ آئیں اور شرکت سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صدق الله العلی العظیم. آج کی اس خوبصورت تقریب کے ہمارے میزبان جناب محترم ڈاکٹر احسن حامد صاحب، اور اس جگہ پہ جہاں پہ آج ہم جمع ہیں یہاں کے ہمارے میزبان اور منتظم جناب کامران قمر صاحب، اور یہاں تشریف فرما میرے بہت ہی معزز دوستوں، میری بہنوں، جس میں اہل علم، اساتذہ اور مختلف شعبہ زندگی کے نمائندہ حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں. اسی طرح صدر نشینان مجلس میں محترم جناب سرور جاوید صاحب، شاعر اور ادیب اور ایک سابق سول سروس کے آفیسر، محترم جناب پروفیسر امان اللہ شاہ ریزئی صاحب، صحافی، کالم نگار اور مقرر اور خطیب، اور ان کے ساتھ جناب علی کے ہمنام امان اللہ بینگل صاحب، جو ایک آپ لوگ کہہ لیں کہ ایک زندہ تاریخ اور ایک بہت ہی تجزیاتی شخصیت ہے بلوچستان کے حالات کو، یہاں کے قبائل اور یہاں کی رسم و رواج کے بارے میں. محترم جناب عبدالمتین اخندزادہ صاحب، جناب نثار موسیٰ صاحب، اور جتنے لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی ہے، میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس موقع پہ ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع بھی دیا گیا اور ہم سب کی بات بھی سنی. تقریب جو ہے وہ چراغ راہ نام کے ایک جریدے اور ایک رسالے کی تقریب رونمائی کے حوالے سے، اور چراغ راہ کا یہ رسالہ اس وقت تقریباً اپنے یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے چوتھے دور میں داخل ہوا ہے، اس لیے کہ اس کا آغاز تو قیام پاکستان سے تھوڑا عرصہ پہلے، ایک مہینہ پہلے اس کا آغاز ہوا تھا. 1948 جولائی اس کا آغاز ہوا تھا 1948 جولائی کے اندر. اگست میں پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، لیکن جولائی کے اندر یہ رسالہ پہلی مرتبہ چھپا، اور پھر اس کے بعد اس میں کچھ گیپ آ گیا. حالات تقسیم کے بعد اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ تسلسل کے ساتھ برقرار رہ سکتا ہے اس کی طباعت کا کام. تو دوسری مرتبہ پھر یہ 1948 جنوری میں چھپنا شروع ہوا، لیکن وہ بھی بہت زیادہ عرصے تک یہ برقرار نہیں رہ سکا، اور نعیم صدیقی صاحب اس زمانے اس کے مدیر بن گئے تھے، اور یہ تقریباً 1957 تک یہ چھپتا رہا. اپریل 1957 تک نعیم صدیقی صاحب زیر صدارت اور زیر ادارت. پھر اس کے بعد اس میں انقطاع آ گیا، اور پھر یہ تقریباً 1967 میں غالباً 1958 میں دوبارہ پھر یہ اس کا آغاز ہوا، یعنی ایک سال کے گیپ کے بعد، اور پھر 1970 تک یہ برقرار رہا. اس پورے زمانے میں اس کی ادارت سب سے زیادہ پروفیسر خورشید احمد صاحب کے سپرد رہی، اور پروفیسر خورشید صاحب کی اپنی شخصیت کا اثر بھی اس رسالے کے پورے کانٹینٹ کے اوپر جھلکتا ہوا نظر آیا. یعنی آغاز میں اس کے اندر معروف معنوں میں جو ادبیت ہوتی ہے اور زبان و ادب کے اعتبار سے، شعر و سخن کے حوالے سے، وہ اثرات اس میں غالب نظر آتے تھے. لیکن پروفیسر خورشید صاحب جب اس کے مدیر بنے تو اس کے اندر تحقیقی رنگ جھلکنے لگا، اور اس میں خاص طور پر اس زمانے میں جو نظریاتی مقابلہ آ رہی تھی، اس مقابلے میں بہت جاندار قسم کے مضامین اور بہت زیادہ ایک چیلنجیبل قسم کے کانٹینٹ جو ہے وہ اس میں چھپتا رہا پروفیسر خورشید صاحب کے زمانے میں. جیسی ان کی شخصیت تھی، ایک بہت ہی ایک ایسی تحقیقی شخصیت کے جو جس نظریے کے اوپر وہ قائم تھے، اس نظریے کو انہوں نے جس انداز سے اپنے تمام زندگی کے اندر مختلف حوالوں سے جس طرح سے متعارف کروایا، تو اس رسالے کے اندر بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی جان توڑ محنت کی. اس سے قبل وہ کراچی یونیورسٹی سے نکلنے والا اسٹوڈنٹ وائس جو انگلش کا ایک جریدہ ہوا کرتا تھا، اس کے وہ مدیر تھے، اور ان کی زبان انگریزی میں بھی اس قابل ہوا کرتی تھی کہ ڈان کے الطاف حسین مشہور جو اس کے ایڈیٹر تھے، انہیں یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کسی اسٹوڈنٹ نے لکھا ہوگا. اور جب انہیں ایک مجلس میں یہ یقین آیا کہ یہ واقعی پروفیسر خورشید ہی نے لکھا ہے، تو خورشید احمد اس زمانے تو پروفیسر نہیں تھے،
خود طالب علم تھے، تو انہوں نے ان کو ڈام میں لکھنے کی دعوت دی. تو ڈام میں پروفیسر صاحب نے چند ایک مضامین لکھے، لیکن پھر اس کے بعد ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوا. وہ ڈام کی پالیسی بھی ظاہر ایسی تھی کہ اس میں پروفیسر خورشید صاحب کی تحریروں کا اس طرح سے مسلسل چھپنا یہ ایک مشکل عمل تھا. تو پروفیسر صاحب نے اس کو 1970 تک تو نبھایا. پھر 1970 کے بعد پھر اس کے اندر اب ایک گیپ آ گیا تھا. یہ وہی زمانہ ہے 1970 کا جس میں جیسے متین صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا کہ کچھ لوگ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور کچھ اگر میرے جیسے پیدا ہو گئے تھے تو وہ ابھی تک پڑھنے کی عمر تک نہیں پہنچے تھے. تو البتہ ہم نے بھی بہت بعد میں پھر اس کے کچھ مندرجات مختلف جگہوں سے جو میسر آئے تو ان کو کبھی پڑھا یا کسی اور جگہ کسی نے نقل کیا ہو کوئی چیز تو اس کو دیکھا. لیکن اب اس مرحلے پہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونے سے قبل ایک مرتبہ پھر چراغ راہ کا ایک نیا ورژن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا. اور اس میں جیسے حسن حامد صاحب نے یہاں بتایا کہ بہت سارے اہل علم ہیں، اہل ادب ہیں پورے ملک کے اندر کہ جنہوں نے مل کے ایک اجتماعی کوشش کے نتیجے میں اس کو ایک نیا ظہور جو ہے وہ عطا کیا ہے، اور وہ آج اس کی ایک شکل ہمارے سامنے موجود ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ یہ مسلسل ہمارے سامنے آتا رہے گا اور ہم اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. یہاں پہ کتاب کی بھی بات ہوئی. کتاب کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، اور کتاب کے اثرات کے اوپر بھی ایک الگ سے بات کی جا سکتی ہے. کتاب کے مقابلے میں یہ جو جریدہ ہے یہ ایک بالکل مختلف نوعیت کی چیز ہے. دونوں ملتے جلتے، وہ بھی کاغذ کے اوپر لکھا جاتا ہے اور یہ بھی کاغذ کے اوپر ہی ہوتا ہے. لیکن بالعموم جب سے یہ ایک یعنی ذریعہ متعارف ہوا ہے علمی دنیا کے اندر، اس کو صحیفہ کہا گیا ہے، اس کو رسالہ کہا گیا ہے، اس کو ایک جرنل کہا گیا ہے، اس کو بک نہیں کہا گیا. تو اس کا ایک اپنا دائرہ ہے اور اپنا ایک میدان ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب اور اس کے مندرجات نے اگر انسانی دنیا کے اندر بہت ہی بنیادی اور جوہری تبدیلیاں پیدا کی ہیں اور انسان سازی کا کام کیا ہے، تو خود اس صحیفے نے بھی ایک بہت ہی انقلاب سازی کا کام، انسان سازی کا، ذہن سازی کا، اور ایک بڑے انقلاب آفرین خدمات اس نے بھی ادا کی. ایک بہت ہی بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتاب کے اندر مصنف ایک ہی ہوتا ہے اور اسی کے خیالات مختلف دائروں کے اندر گھومتے رہتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک. لیکن جو صحیفہ ہے یا رسالہ ہے اس کی اندر خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے کتاب جتنے صفحات کے اندر آپ کو دسیوں قسم کے اذہان سے اور دسیوں قسم کے اسالیب سے متعارف کرواتا ہے اور آپ اس سے حظ اٹھاتے ہیں. کسی کی زبان کی چاشنی آپ کو محظوظ کرتی ہے تو کسی کے تحقیق کی گہرائی آپ کو متاثر کرتی ہے، اور کسی کے زبان کی جو لطافت ہے وہ آپ کو ایک طرح کے لطف کے اندر مبتلا کرتی ہے. یہ اس کا ایسا فرق ہے کہ جو انسانی دنیا اس سے استفادہ کرتی ہے اور یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں صحیفوں اور اس طرح کے رسالوں کا ایک چلن تھا اور ایک رواج تھا خاص طور پر صغیر کے اندر، کیونکہ اس کی تاریخ تو کوئی بہت زیادہ قدیم نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے صحیفوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن وہ اس طرح کے صحیفے نہیں تھے. یہ صحیفے تو وہ ہیں کہ جو ماہانہ یا ہفت روزہ کی بنیاد پہ، یا کبھی کبھی سہ ماہی یا 15 روزہ اور کبھی کبھی 6 ماہی بھی یہ رسالے اور سالانہ بھی اس طرح کے رسالے جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں مختلف. لیکن اس کی جو تاثیر ہے اقوام کے اندر، نوجوانوں کے اندر اور اپنے اپنے مخاطبین کے اندر بہت کمال کی تاثیر رہی ہے. ایک انقلابی تبدیلیاں ہم نے دیکھی ہیں کہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی. ہندوستان میں بہت پہلے تقریباً بالکل آغاز ہی ہوگا 1870 میں سر سید احمد خان نے ایک رسالہ نکالا تھا تہذیب الاخلاق کے نام سے. اور اگر آپ تہذیب الاخلاق کی فہرستوں کو دیکھیں، اس کے مضامین کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کس قدر جامع، کس قدر بلیغ اور کس قدر علمی مضامین، اور پھر اس زمانے کے جو معاشرتی حالات تھے ان معاشرتی حالات میں کس کس طرح کی رہنمائی کی لوگوں کو ضرورت تھی. سر سید احمد خان نے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہوئے
मज़ामीन लिखे और वो 1870 में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तवात की मुश्किलात क्या होगी और उसको मुरतब करने की मुश्किलात क्या होंगी, लेकिन बहरहाल वो एक कामयाब और एक बहुत मकबूल रिसाले के तौर पर उस ज़माने में वो सामने आया। सबका तो तज़किरा यहाँ नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि तहरीक पाकिस्तान में का जब आगाज़ हुआ, ये 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो एक ज़हनी तौर पे दो धड़े वजूद में आ गए थे, एक आज़ादी पसंद लोगों का और दूसरे वो लोग के जो समझते थे कि हमारी आफियत और आफियत इसी में है कि बस अब इन्हीं हिंदुओं के साथ जो अक्सरियत है उसी के साथ बस हम अपने आप को एडजस्ट करें और यहाँ पे हम जिंदा रहें। दोनों जहनों के मुताबिक लोगों ने काम किया और उसमें आप देखें कि बेशुमार रसायल और सहीफे निकला करते थे। सबका यहाँ पे हम तज़किरा नहीं कर सकते, लेकिन मैं जो तासीर बताना चाहता हूँ ये है कि आप देखें कि जो आज़ादी पसंद लोगों की तहरीरें थी और जो उनके तबलीग करदा रसायल थे, उन्होंने एक पूरी कौम तैयार की। उसमें आप देखें दी मुस्लिम का एक बहुत बड़ा किरदार था, फिर उसके बाद उसमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का आप देखें ज़मींदार अखबार, और इसी तरह से इनकलाब नाम का एक अखबार हुआ करता था, उसकी एक बड़ी हैसियत थी। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और अल बलाग के नाम से, फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जो कामरेड के नाम से, यानी एक रोज़ा अखबार, 2 रोज़ा अखबार, 3 रोज़ा और हफ्त रोज़ा, तो इन्होंने पूरी एक कौम तैयार की और उस पूरी कौम की तैयारी के अंदर इनका बहुत बड़ा किरदार था। तो इस हिस्ट्री को भी हमें सामने रखना चाहिए कि ये किरदार आज भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये आज भी मौजूद है। अगरचे ज़माना बदल गया, दिलचस्पियाँ तब्दील हो गई हैं, लोगों के रुझानात में तब्दीली आ गई है, लेकिन अब हसन हामिद साहब के लिए ख़ास तौर पे ये जो बेड़ा अब उन्होंने उठाया है कि चराग़ राह को असर नौ मुतारिफ़ करवा रहे हैं एक ऐसे माहौल के अंदर कि उसमें सोशल मीडिया आ गया है, उसके अंदर किताब से बेरगबती बढ़ गई है, लोग जो है वो तेज़ी के साथ ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हैं और उसमें वो अपने मोबाइल वगैरह से काम लेते हैं। किताब तक रसाई और किताब को उठा के पढ़ने की जो कुल्फत है वो ख़ास तौर पर जो जैन ज़ी है इसमें तो मफकूद होती चली जा रही है। लेकिन इन सब चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि कोई पढ़ने का जो कंटेंट है हकीकी मानों में उससे लोग लाताल्लुक़ हो गए, वो सिर्फ उसका तरीका तब्दील हुआ है। लेकिन पढ़ने का सिलसिला तो मैं समझता हूँ कि पहले के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ा है, मौज़ूआत बढ़ गए हैं और महारतें तब्दील हो गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब इस वक्त जब हम एक बिल्कुल नए ज़माने के दौराहे पे खड़े हैं, दहलीज पे खड़े हैं, इस 60 साल पुराने रिसाले को आप मकबूल बनाएं, दोबारा उसको मुतारिफ़ करवाएं, दोबारा उसको इस काबिल बनाएं कि एक नई नस्ल इससे इस्तिफ़ादा कर सके। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हसन हामिद साहब का, कामरान साहब का, बाकी जितने भी यहाँ पे शरका तशरीफ़ फरमाएं, तो उनकी आमद से इस महफ़िल को रौनक मिली है और उनकी आमद से ये महफ़िल जो है वो इस काबिल हुई है कि उसमें आप तमाम हज़रात ने हमें ये मौका अता किया कि कुछ गुफ्तगू आपके सामने इस हवाले से पेश की जा सके। दायरा अदब अपने इस चैलेंज को इंशाअल्लाह नज़ीर निभाएगा और आगे बढ़ाएगा। वो जो एक शेर है ना कि जिसमें शमा का तज़किरा है कि रुखे रोशन के आगे शमा रख के वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। तो अब ये चैलेंज है मुतनक़्क़े दिलचस्पियों में जब आप इस शमा को जला रहे हैं, इस चिराग को जला रहे हैं, तो अब यह बड़ा चैलेंज होगा कि लोगों को आप किस तरह उधर से हटा के इस तरफ लाने की एक कोशिश में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया आपसे। मैं मोहतरम जनाब कामरान कमर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे हैं। कई लोग आपको जानते हैं, बहुत लोग आपको जानते हैं, कुछ मेरे मेहमान हैं जो आपको नहीं जानते, पता तो चले सदर कौन है, क्या करता है, तो अपनी कुछ नज़म, कोई गज़ल की अल्फाज बयान करें मोहतरम जनाब कामरान कमर साहब। इन्होंने कहा तरन्नुम से कोई गज़ल अगर पेश कर दें तो आप सबकी समातों की नज़र है कि जलते हुए चराग सभी तोड़ कर गया,
جلتے ہوئے چراغ سبھی توڑ کر گیا، کل رات میرا بیٹا جو گھر چھوڑ کر گیا، کل رات میرا بیٹا جو گھر چھوڑ کر گیا، جلتے ہوئے چراغ سبھی توڑ کر گیا۔ میں زندگی کی بس کے تعاقب میں دور تک، میں زندگی کی بس کے تعاقب میں دور تک، دریا کے ساتھ ساتھ بہت دوڑ کر گیا، دریا کے ساتھ ساتھ بہت دوڑ کر گیا، قاتل ہماری موت کی تصدیق کے لیے، قاتل ہماری موت کی تصدیق کے لیے، اچھی طرح سے لاش کو جھنجھوڑ کر گیا، اچھی طرح سے لاش کو جھنجھوڑ کر گیا، اگنے لگے ہیں خواب مسلسل وہاں قمر، اگنے لگے ہیں خواب مسلسل وہاں قمر، آنکھیں غم فراق جہاں پھوڑ کر گیا، آنکھیں غم فراق جہاں پھوڑ کر گیا، جلتے ہوئے چراغ سبھی توڑ کر گیا، کل رات میرا بیٹا جو گھر چھوڑ کر گیا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں اب دعوت دوں گا محترم جناب نثار موسیٰ صاحب کو، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، آفاق کے ٹرینر بھی ہیں اور کتاب سے وابستہ بھی ہیں، ہمیں بھی کتاب کی طرف ترغیب دیتے رہتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ مختصر بات رکھیں محترم جناب نثار موسیٰ صاحب۔ یہ جو محفل تھی اس میں احسن بھائی نے مجھے اور عبد المتین بھائی کو موقع دیا اس پروگرام میں۔ بیسیکلی جو بات عبد المتین بھائی نے کی کہ کتابوں کے حوالے سے، میرا چونکہ میں کتابوں کو بڑا پسند کرتا ہوں، مولانا عبداللہ کاشمی صاحب کو بھی بتا رہا تھا کہ ان کا ایک سفر نامہ مجھے کل ملا، تو میں نے 1 گھنٹے میں کئی صفحات اس کو پڑھ لیے، بہت مزہ آیا۔ اصل میں جو سب سے بڑا المیہ ہے اس وقت، جس میں ہم ایک ہمارے پاس المیہ بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے، وہ اپرچونٹی یہ ہے کہ اسکول جو ہے یا کالجز ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں، اس میں کتاب کے حوالے سے اس طرح کا ذوق اور شوق اور ذوق پیدا نہیں کیا جا سکا، جس نے ظاہری بات ہے پھر دوسرے میڈیم کا بھی ایک اثر ہوا، پھر لوگ اسی طرف چلے گئے۔ یہ ایک انسانی ارتقا ہے، ظاہری بات ہے انسان سوچتا ہے اور سوچ کے ساتھ اپنے نئے میڈیمز کو، نئے ٹولز کو یوز کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں پڑھے ہوئے جو لفظ ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ تاریخ کے سب سے زیادہ جس موومنٹ میں ہم موجود ہیں اس میں سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ فیس بک پہ اگر کوئی بندہ 2 صفحے 3 صفحے کا لکھتا ہے، اسٹوری لکھتا ہے، کوئی تجزیہ کرتا ہے، کوئی بھی، اور لگتا ہے کہ اس کو کتنے لوگ پڑھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اس طرح پڑھائی نہیں تھی، لوگ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، ایک چیز کی کمی ضرور واقع ہوئی ہے ہماری اس سوسائٹی میں، جس سوسائٹی میں ہمیں ظاہری بات ہے ٹارگیٹڈ اور پرپس فل ایک بامقصد اس طرح کا چیز نہ ہو، لیکن
بڑا بہت کچھ زیادہ جا رہا ہے. ٹارگیٹڈ اسی لیے نہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اب وہ سوسائٹی اپنے وجود میں ڈائلیوٹڈ ہے, اس کا کوئی منزل نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, اور اس کے پاس کوئی ایسا چیلنجنگ جاب بھی نہیں ہے, اور نوجوان نسل جو ہے وہ اس کو کوئی راستہ بھی نہیں ہے. ظاہری بات ہے نوجوان نسل ٹک ٹاک پہ اگر ویڈیوز نہ دیکھے, فیس بک پہ نہ دیکھے. میرا چھوٹا بیٹا ہے کراچی میں, وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دن مجھ سے کچھ ایسے موضوعات کے اوپر ڈسکس کر رہا تھا جس کے اوپر میں نے اتنی سال زندگی گزاری, میرے پاس ڈیٹا اور کانٹینٹ نہیں تھا. تو میں نے اسے کہا کہ یار یہ آپ ڈیٹا اور یہ کہاں سے بات لے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے دکھایا کہ دس ون. میں نے کہا اچھا, تو آپ اس میں کیسے دیکھتے ہیں, آپ اسکول کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے جو جملہ ادا کیا نا وہ بڑا زبردست تھا مولانا صاحب. اس نے کہا آئی ہیٹ دس اسکول. میں نے کہا اسکول سے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کی والدہ کہتی ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ سو مینی نتھنگ نیو فار می, میرے لیے کچھ نیا نہیں ہے. اور پھر اس کی نے میری طرف یہ اشارہ کیا کہ دس ون از نیو, یہ مجھے نئی چیزیں دیکھتا ہے, چیلنجنگ دیکھتا ہے. تو اگر آپ ادب میں, اگر لکھنے والے کانٹینٹ میں آج کے مزاج کو, آج کی چیزوں کو شامل نہیں کریں گے تو وہی شکوہ رہے گا کہ لوگ پڑھ نہیں رہے ہیں. پڑھ تو ابھی بھی رہے ہیں, کتابیں ابھی بھی چھپ رہی ہیں, لیکن ہمارے پاس, میں نے آپ کو بتایا کہ جو سب سے بڑا ڈائلامیہ ہمارے ساتھ ہوا, ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, اور ہمارے نیشنل لیول کے اوپر تو کوئی مقصد نہیں ہے, پھر ہم ریجنل بھی کوئی چیزیں نہیں ہیں, اور ان چیزوں کو جو چیز ہمیں مل رہی ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اپنے. اچھا اصل میں اس وقت کتاب پڑھنے والے ذوق کے لوگ رہ گئے نا, کہ وہ اپنے ذوق سے کتابیں پڑھتے ہیں. میں کراچی میں جاتا ہوں صدر میں, کتابیں میں نے وہاں تقریباً کئی سال تک ہر سنڈے میں کتابیں خریدی ہیں. تو میری بیگم ایک دفعہ کہہ رہی تھی کہ یار آپ اتنی کتابیں خرید کے لاتے ہیں, اتنی کتابیں پڑھتے ہیں, تو آپ نے ہم سے شادی کی یا کتابوں سے شادی کی؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم کیوں اس طرح سے آئے. ہمیں ایک مقصد تھا ہمارے ساتھ کہ ہم کتاب پڑھ رہے تھے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, اس کے حالات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو آخری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پروفیسر خورشید صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا وہ بڑا نظریاتی کام تھا. مجھے زندگی میں پروفیسر خورشید صاحب کے ساتھ ایک نشست کا موقع ملا. میں اپنا کوئی مسئلہ لاہور میں لے کر گیا, تو ایک لاہور میں وہ شورا کی میٹنگ میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے, تو دارالضیافہ میں مولانا صاحب ایک کمرے میں گیا میں ان کے, تو کمرے میں اس نے ہمیں کہا کہ آپ آ جائیں. میں اور میرا دوست تھا, ہم اسٹوڈنٹ تھے وہاں یو ایم ٹی میں پڑھتے تھے. جیسے ہم ان کے کمرے میں داخل ہو گئے, پروفیسر صاحب کے کمرے کا جو بیڈ تھا وہ اخبارات, میگزین, رسائل, کتابوں سے بھرا پڑا تھا, اور اسی وقت وہ کوئی چیز لکھ رہے تھے. تو ان کا جو لیول تھا اس کانٹینٹ کے ساتھ, پڑھنے کے ساتھ, ویسٹ کو بہت زیادہ پڑھتے تھے, بہت زیادہ. تو وہ جب پروڈکشن ہوئی چراغ راہ کی شکل میں, وہ کسی اور شکل میں, تو اس نے اپنے وقت میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اب چونکہ ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی چیزیں نہیں ہیں, ہم سوسائٹی میں پاپولیرٹی اور اس کے لیے تو ہمیں اس طرح کا کانٹینٹ بھی نہیں ملے گا. دعا ہے کہ چراغ راہ دوبارہ اس کانٹینٹ کو کریٹ کرنے میں کامیاب ہوگا جو آج کے وقت کی ضرورت ہے اور آج کی چیزوں کی ضرورت ہے. تو میں دعا گو ہوں اور آپ تمام حضرات کا کہ اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو, آپ چیزیں ہوں, آپ ضرور کتاب پڑھیں, کتاب لکھیں. اور آپ دیکھیں کہ ایک کارٹون آتا ہے موٹو پتلو, اس کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ آپ اس کا ڈائریکشن دیکھیں کہ اس کے اندر تھرل ہے, تھرل, آواز میں تھرل, میوزک میں تھرل, اس کے کیریکٹر میں تھرل ہے, وہ اپنے میسج کو دیتے ہیں. اور پاکستان میں جتنا بھی بچوں کا ادب پڑھایا جاتا ہے اس میں کہانی کا آغاز ہوتا ہے جھوٹ کا انجام. پہلے سے بتا جاتا ہے کہ اس کتاب میں آپ کو جھوٹ کے انجام. کانٹینٹ چیلنجنگ نہیں ہے, اور کیوریوسٹی کے اوپر نہیں ہے, تجسس کے اوپر نہیں ہے, بچے کی نفسیات کے مطابق نہیں لکھی گئی ہے, وہ اسی لیے فیل ہو رہا ہے. اور ہمارا جو جتنا جنریشنل گیپ ہے وہ اس حد تک خطرناک ہو گیا ہے کہ وہ گیپ جو ہے نا
وہ کچھ اور چیزوں کی گیپ میں چلا گیا ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم جس اس کے اوپر ہیں اور ہماری لکھنے والے لوگ ہیں ان کے اور ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. اس لیے انڈین جو ہے نا ہالی ووڈ میں جو موویز بنتی ہیں یا انڈیا کے پاس جو موویز بنتی ہیں اس کے ساتھ ایک فلاسفر کو بٹھاتے ہیں اسکرپٹ کے ساتھ, اور وہ اسکرپٹ کو فلاسفر کو دیتے ہیں اور فلاسفر کو کہتے ہیں کہ اس کو ٹویسٹ کرو اور اس کے اندر ایسی چیز لے کر آؤ کہ یہ آج کے دور کے ایک انڈین ہالی ووڈ کی مووی تھی کرمسن ٹائڈ, وہ ایسی مووی ہے کہ جس میں وہ ایک نیوکلیر سب میرین کے اوپر بنائی گئی ہے کہ ایک نوجوان آفیسر آتا ہے, پھر وہ اس کا کمانڈر کہتا ہے کہ جب ہم رشیا کے اوپر نیوکلیر اٹیک کرتے ہیں تو اس کا جو جونیئر ہوتا ہے وہ اس کو کرنے نہیں دیتا. ان دونوں کی درمیان جنگ ہوتی ہے وہاں پر نیوکلیر سب میرین کے اندر, اور وہ لڑتے ہیں. وہ جونیئر افسر کہتا ہے میں آپ کو مارنے نہیں دوں گا رشیا کو, یہ کہتا ہے نہیں مجھے اطلاع ملی ہے رشیا اٹیک کر رہا تو میں اٹیک کروں گا. تو یہ لڑتے ہیں آخر میں یہ بندہ جیت جاتا ہے جو نوجوان افسر ہوتا ہے. تو اس پوری مووی کا مولانا صاحب فلاسفی دیتے ہیں. بظاہر ایک ایسی مووی ہے, اس کی پیچھے فلاسفی کیا تھی ایسا کوئی جملہ بھی نہیں تھا, کوئی جملہ آپ کو نہیں دکھاتے, لیکن اس پورے مووی میں یہ دکھایا گیا, پوری دنیا کو یہ دکھایا گیا, کوئی جملہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایک تھرلنگ مووی ہے. صرف یہ دکھایا گیا کہ امریکہ اگر نیوکلیر پاور ہے تو وہ کتنا ریسپونسیبل اور سیف نیوکلیر پاور. دنیا میں مائنڈ کی جنگ تھی نا, اس مائنڈ کی جنگ کو انہوں نے دنیا کو ہالی ووڈ کی موویز کے ذریعے سے اپنا کنٹینٹ کس طرح سے انہوں نے دکھایا. تو آپ اس طرح کی چیزوں کو جب لکھیں گے اس کے اندر آج کے دور کے اندر اس کے کنٹینٹ کی ضرورت ہے. حالانکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے, بدماش ملک ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ زمانہ تھا کہ دنیا کو دکھاتے کہ بھی ہم کتنے سیف اور سیکیور میں ہیں. تو یہ تحریر جو ہے نا, ہر جملہ ہو کتاب ہو, یہ بہت بڑا میسج چھوڑ سکتی ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ عبد المتین احمد زادہ صاحب. بہت شارٹ نوٹس پہ انہوں نے کچھ صفحے چنے تھے اور بہت سی اچھی چیزیں ہم تک پہنچانے کی کوشش کی. میرے مطابق ان کو اسلام آباد میں ہونا تھا لیکن یہ واپسی پہنچ گئے, تو اس وجہ سے میں پہلے آپ سے رابطہ نہیں کر سکا, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں محترم جناب سرور جاوید صاحب, معروف شاعر, بلوچستان میں ایک اپنا آپ مقام رکھتے ہیں اپنے ادب کے حوالے سے, اپنے سول سروسز کے حوالے سے. میں محترم جناب سرور جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شرکا سے مقدم ہوں. محترم سرور جاوید صاحب. عزت مآب مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب, امان اللہ شاہ ضعیف صاحب, محترم مینگل صاحب, شرکائے گرامی, چراغ راہ بہت عرصے کے بعد دیکھنے کا اتفاق ہوا. ادبی تحریکوں میں یا سیاسی تحریکوں میں جن چیزوں کا بہت بڑا نام تھا ان میں اس طرف کا جو پورشن ہے اس میں چراغ راہ کی ایک بہت بڑی اہمیت تھی. ہمیں زمانہ طالب علمی میں بھی اس سے استفادہ کرنے کا موقع ملا. یہ جو 70 کی دہائی جس کا ذکر اخنزادہ صاحب نے کیا, ہمارا طالب علمی کا دور تھا. ایک بات جس کے شاہد ہم جو بڑے ہیں, عمر میں بھی بڑے, وہ علم میں بڑے ہیں, میں صرف عمر میں بڑا ہوں, تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ انتہائی دائیں بازو اور انتہائی بائیں بازو کا ایک نظریاتی جو کام تھا وہ اس دور میں ہوتا رہا, اور بالآخر شاید یہ سرحدیں نرم پڑتی گئیں. شاید جو بائیں کے لوگ تھے وہ مکمل طور پر بائیں کے نہیں رہے, جو دائیں کے لوگ تھے وہ مکمل طور پر دائیں کے نہیں رہے, اور پھر ایک بڑی منحنی سی لکیر ہوئی اور پھر اوور لیپنگ ہو گئی. آج کا نوجوان جو ہے وہ شاید یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ جو اس طرح کے نظریاتی لوگ تھے آخر ان کا کیا ہوا. مجھے یہ چراغ راہ
का ये जो नंबर कैसे लाया जाए, क्या ये काफ़ी है कि जिन लोगों ने वो दौर देखा है वो लोग उन नाबिग़ रोज़गार शख्सियात की बात करें, बताएं कि अखलाकी अक़दार क्या थी। क्या आज का नौजवान जो है वो उन अखलाकी अक़दार का इदराक रखने की सलाहियत की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ तक अख़ुंज़ादा साहब की तरफ मैं फिर जाऊँगा कि जब वो कह रहे थे कि इन नौजवानों ने, अख़ुंज़ादा साहब के दौर के नौजवान या फिर उससे पहले हमने नसीम हिजाज़ी को पढ़ा, और क्या दौर था वो, और क्या अच्छा उनकी तमाम किताबें शायद उस दौर के हर नौजवान ने और हर ज़ी शऊर ने पढ़ी। इसी शहर में मेरा ख्याल है कि सैकड़ों के एतबार से लाइब्रेरियाँ, कुतुब खाने हुआ करते थे जहाँ से हम किताबें लेते थे, पढ़ते थे। मैं ये बात वज़ूह के साथ कह सकता हूँ कि जमात इस्लामी ने जिस अंदाज में तरबियत का आगाज़ किया रहेंगे, क्या दीगर सियासी जमातें भी मोहब्बत के सफ़र को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगी, मददगार होंगी और नई नस्ल को वो राह दिखाएंगी जो राह असल में फलाह की राह है। तो मुझे यही कहना था कि चिराग राह हमारे पास मौजूद है और इसके लिए हम चाहेंगे कि इसके ज़रिए तरबियत का वो अमल हो पाए। जहाँ तक प्रोफेसर खुर्शीद का ताल्लुक़ है तो हम कौमी असम्बली के वो तमाम मेंबरान जो जमात से वाबस्ता थे, मियां तुफ़ैल साहब हों, खुर्शीद साहब हों, काजी साहब हों, और मौजूदा क़यादत गायक भी जहाँ तक है वो भी बाकमाल हैं, बहुत अच्छे हैं, और हम सिर्फ दुआ ये कर सकते हैं कि आने वाला वक्त बेहतर वक्त हो और हम एक कौम की तामीर में वो किरदार अदा कर सकें जो हमें करना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। और यहाँ भी एक अदब में बड़ा नाम रखती हैं मोहतरमा जहारा तबस्सुम साहिबा, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसर खिताब के लिए स्टेज पे तशरीफ लाएं। मोहतरम जहां तबस्सुम साहिबा। दायरा इल्म और अदब पाकिस्तान कोयटा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि ये अमल खुशायंद है कि सिर्फ मुशायरे ही अदबी तकरीबात नहीं होते, किसी किताब की तकरीब रहनुमाई भी अदब की बहुत बड़ी खिदमत है। तो इस हवाले से मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं इस किताब के नाम से बहुत इंस्पायर हूँ कि चिराग राह, क्योंकि अल्लाह ताला ने फितरत में जो एक मस्बत सोच रखी है उसकी अक्कासी करता है चिराग राह। वो जो अक्सर सरवर जावेद साहब एक शेर सुनाते रहते हैं जो हम बहुत पसंद भी करते हैं कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो चिराग राह से इंशाअल्लाह हमारी राहें रोशन होंगी, हमें नाउमीद नहीं होना। ये अलग मसला है, अलग बहस है कि हम किताब पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, लेकिन हमने अपनी काविशें नहीं छोड़नी, हमने पीछे नहीं हटना और आने वाली नस्ल को ज़रूर राग़िब करना है कि किताब पढ़िए। टेक्नोलॉजी की जो तरक्की आई है, इसकी जो लहर आई है, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। अब जो ये नया नया दौर आया है इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी, थोड़ा सा हम डगमगाएंगे, लड़खड़ाएंगे, लेकिन आने वाला वक्त इंशाल्लाह अच्छा आएगा जहाँ किताब और टेक्नोलॉजी दोनों एक मुतवाज़िन तरीके से साथ साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस किताब की आमद की, क्योंकि ये एक अच्छा इजाफा है। मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन मैं इसके टाइटल से बता सकती हूँ कि इसको पढ़ना चाहिए और एक अच्छा इजाफा है अदब की दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया।